والے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ آج کا دن ہم سبوں کی زندگی میں خداوند نے بخشا، اور اس خوبصورت دن کو اور اس خوبصورت سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں اور پاکوں کی حضوری میں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام سے ہم سب برکت پائیں گے۔ 16ویں باب کی 7ویں آیت اور پھر 13ویں اور 14ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ آگے 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ آئے ہم چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کریں۔ پاک روح، ہم کمزور ہیں، لیکن تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ تیری قدرت ہماری کمزوری میں پوری ہوتی ہے، اور اس لیے اب ہم خوش ہیں اپنی کمزوری پر، تاکہ تیری قدرت ہم پر چھائی رہے۔ یسوع نام میں آمین۔ پہلی آیت جو 7ویں ہم نے پڑھی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا آسمان پر جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جسم میں تھے، اور جسم میں رہ کے ان کے کام محدود تھے۔ اب وہ اوپر جائیں گے تو اوپر سے کس کو بھیجیں گے؟ مددگار کو۔ کون سا مددگار آئے گا؟ روح القدس، جو ہر جگہ ہر وقت سب کے ساتھ موجود ہے۔ وہ اس وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج پاک روح ہر جگہ سب کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ آگے ہم 13ویں اور 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، مختصر سی میں یہاں پہ آپ کو تشریح کروں گی۔ خداوند یسوع مسیح ان 2 آیات میں روح القدس کے بارے میں 2 بڑی اہم باتیں اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں۔ ایک روح القدس کی منسٹری کے بارے میں کہ وہ کیا کیا کرے گا، اور اگر جسٹ اسی حوالے کو دیکھیں تو وہ سچائی کی راہ بتائے گا۔ ایک اس کی یہ خدمت ہونی تھی جب اس نے زمین پہ آنا تھا، اور دوسری اس نے آئندہ کی خبریں ہمیں دینی تھی۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، خداوند یسوع مسیح پاک روح کی جو منسٹری ہے اس کی نیچر کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کی منسٹری کس قسم کی ہوگی۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے صاف بیان کیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اس لیے کہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ پاک روح کو خداوند یسوع مسیح بھیج رہے ہیں، باپ بھیج رہا ہے، دونوں سے صادر ہوتا ہے، لیکن پاک روح نے زمین پہ آ کے اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ اس نے یسوع سے سننا ہے وہی آ کے اس نے زمین پر کرنا تھا۔ ایک بات، اور دوسری بات اس نے کیا کرنی تھی جو اس میں بہت بڑی منسٹری ہے، وہ یہ ہے، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ آج ہم اسی ایک پوائنٹ کو لے کے کچھ وقت ہم سیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہ مددگار
وہ روح حق آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اب پاک روح نے جب زمین پہ آنا تھا تو کیا کرنا تھا، اور وہ اب کیا کر رہا ہے؟ سمپل سی چیزوں کو آج ہم سیکھیں گے۔ کس نے زمین پہ آنا تھا؟ اب پاک روح نے آنا تھا، اور اس نے کیا کرنا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنا تھا۔ جو کچھ یسوع ہے اور جو کچھ اس کے اندر، جو کچھ اس کو اختیار حاصل ہے، جو اس کے اندر قدرت ہے، اس نے وہ سب چیزیں زمین پر مینیفیسٹ کرنی تھی۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کا جلال کیسے ظاہر کرنا تھا؟ کون سا میڈیم اس نے یوز کرنا تھا؟ کس طرح سے اس نے کام کرنا تھا؟ کس کے وسیلے سے کام کرنا تھا؟ اس نے آپ کے اور میرے وسیلہ سے کام کرنا تھا۔ آپ کے اور میرے وسیلہ سے کام کرنا تھا۔ آج بھی اسے زمین پر خداوند یسوع مسیح کو کا جلال ظاہر کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت ہے۔ آپ سب بائبل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ خداوند کے کلام کو سیکھنے آئے ہیں، آپ نے اپنے اندر کمٹمنٹ کی ہے، اور ہم سب کو زمین پہ بھیجا گیا ہے خدا کے کام کو کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم یسایہ 43 میں بات کی 7ویں آیت میں دیکھیں تو خدا نے وہاں پہ کہا ہے کہ میں نے ان کو اپنے جلال کے لیے بھیجا ہے، کہ یہ میرا جلال ظاہر کریں، یہ مجھے جلال دے۔ تو ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے، ہمیں بھی کیوں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم کس کو جلال دیں؟ ہم خداوند خدائے ثالوث کو جلال دیں۔ پاک روح کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب پاک روح زمین پر رہتے ہوئے کس طرح خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرے گا؟ پہلی بات، وہ ہمیں یوز کرے گا، اور ہمیں کس طرح یوز کرے گا؟ ہمارے وسیلہ سے وہ کیا کرے گا؟ ہمارے وسیلہ سے وہ قول اور فعل، نشانوں اور معجزوں کے ذریعے، رومیوں کے 15ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے، پاک روح کے وسیلہ سے وہ نشانوں اور معجزوں، قول اور فعل کی قدرت سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا۔ آج بھی پاک روح ہمارے وسیلہ سے معجزوں کے ذریعے، نشانوں کے ذریعے، جب زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، جب زندگیوں کو کلام سمجھ میں آتا ہے، تو کس کو جلال ملتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو ملتا ہے۔ اور یہ جلال ظاہر ایکچولی کون کرتا ہے؟ یہ جلال کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ پاک روح کی مدد سے۔ وہ مددگار کے طور پہ آیا، وہ ہماری بھی مدد کرتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی بھی مدد کرتا ہے۔ ہم خادم ہیں، اور اب جو پوائنٹ ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم میڈیم ہیں اس کا، ہمارے وسیلہ سے وہ کام کرتا ہے، اور ہمارے وسیلہ سے وہ نشانوں اور معجزوں کے ذریعہ سے یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن کیا ایسے ہی وہ ظاہر کرے گا؟ ایسے ظاہر نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ میں ایز اے خادم ہوتے ہوئے، بائبل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، یہ ہمیں سیکھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارا رول اس میں بڑا اہم ہے۔ پاک روح اگر یسوع کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، جو اسے سنتا ہے وہی ہمیں بتاتا ہے، تو پاک روح ہماری مرضی کے خلاف بھی ہماری زندگی میں کچھ نہیں کرتا۔ جب تک ہم اسے الاؤ نہ کریں، جب تک ہم اسے دعوت نہ دیں، آپ پاک روح میری زندگی میں یہ کام کر، آپ پاک روح میرے وسیلہ سے یہ کام کر۔ اب ہم اپنا وسیلہ تو اسے دے رہے ہیں، اپنا میڈیم تو ہم اسے دے رہے ہیں، لیکن اپنی عقل سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاک روح ہمیں لے اور استعمال کرے۔ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اتنی دعائیں کرتے ہیں، کام نہیں ہوتا، دعا سنی نہیں جاتی۔
پاک روح ہمارے ساتھ کبھی بھی متفق نہیں ہوگا. دھیان سے سنیں, پاک روح کبھی بھی میرے ساتھ متفق نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوگا. یہ پیک پوائنٹ ہے آج کے میسج کا. پاک روح ہمیشہ متفق ہوتا ہے کلام کے ساتھ. کس کے ساتھ متفق ہوتا ہے؟ کلام کے ساتھ. جب دعاؤں میں یا اپنی روزمرہ کی جو ہماری گفتگو ہے, جب تک ہم اس میں اپنی گفتگو میں خدا کے کلام کا استعمال نہیں کریں گے, پاک روح کام نہیں کرے گا. ہم اپنی مرضی سے اسے جو مرضی کہیں, کلام سے باہر اسے جو مرضی احکامات دیں, کلام سے باہر اسے جو مرضی ریکویسٹ کریں, پاک روح کبھی حرکت میں نہیں آئے گا. کیونکہ پاک روح کس کے ساتھ متفق ہوتا ہے؟ کلام کے ساتھ متفق ہوتا ہے. جیسے ہی ہم خدا کے کلام کو دعا میں استعمال کریں گے, پاک روح فوراً اس کلام کے ساتھ متفق ہوتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں پیدائش پہلے باب میں کیا لکھا ہے, اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور جب خدا نے کہا روشنی ہو جا, تب روشنی ہوئی. خدا کہنے والا تھا, خدا کلام بولنے والا تھا, خدا نے کلام کیا, اور اس کلام کے مطابق ورک کس نے کیا؟ وہ پاک روح نے کیا. امپلیمنٹیشن جو ہے کلام کی, وہ کس نے کی؟ وہ پاک روح نے کی. ابھی اگر میں کہتی ہوں کہ یہ والی لائٹ آف کر دیں, تو میں نے تو کہہ دیا, اس سے پہلے میں نے نہیں کہا. اور اگر میں کہتی ہوں اور بھائی فیتیس اٹھ کے سوئچ آف کرتے ہیں تو لائٹ آف ہو جائے. کام ایکچولی کس نے کیا؟ فیتیس نے اٹھ کے. تو جب تک ہم خداوند کے کلام کو نہیں دعا میں استعمال کریں گے, پاک روح کام نہیں کرے گا. بینگ اے بائبل اسٹوڈنٹ اور بینگ اے منسٹر, یہ ضروری ہے کہ ہم سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر ہو, ہمارے منہ کی بات میں اثر ہو, تو ضروری ہے کہ ایک نمبر 1 اس کلام کو بہت اسٹڈی کیا جائے. پاک روح سے کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. اور نمبر 2, دعاؤں میں اس کا استعمال کریں. تب خدمت میں معجزات ہوں گے, تب خدمت میں نشانات ظہور میں آئیں گے, تب ہمارے بولنے سے, تب ہمارے کاموں سے زندگیاں تبدیل ہوں گی. بغیر پاک روح کے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور پاک روح بغیر کلام کے کچھ بھی نہیں کرے گا. ہمیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. پاک روح کے بغیر معجزات نہیں ہوں گے. قدرت ہمارے اندر ہے, پاک روح ہے, ہمارے ساتھ ہے, وہ ریلیز ہونا چاہتی ہے. ہمیں اپنے منہ کو کھولنا پڑے گا, تب منہ سے اس کی قدرت ریلیز ہوگی. ہمیں اپنے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے, تب ان ہاتھوں سے وہ قدرت ریلیز ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ کلام کو بھی لینا پڑے گا. جب کلام اور قدرت ایک ہو جائیں گے, تب معجزات ہوں. جب کلام ہمارے منہ سے نکلے گا, کلام کو کوٹ کرنا سیکھیں. خداوند نے کیا کہا کہ جب تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو, تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے پر کیوں نہ تمہیں روح القدس انعام, روح القدس دے گا. تو ہمیں ایسے ہی نہیں کہنا کہ خداوند مجھے روح القدس کا بپتسمہ دے, بلکہ کہنا ہے تیرے کلام میں یوں لکھا ہے. ابھی ہم نے ایک گیت گایا, اس کے بعد میں اسے ختم کرتی ہوں. ایک کام نیا تو کرے گا بیابان میں دریا. کچھ دن ہوئے ہیں, تقریباً 1 ہفتہ, اور اس کے بعد خداوند نے میری روح سے کلام کیا. میں دعا کر رہی تھی اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور یہ کلام سامنے آیا.
اب میں ایک نیا کام کروں گا اور وہ جلد ظہور میں آئے گا. صحرا میں ندیاں جاری کروں گا اور میری روح خوشی سے بھر گئی اور اس دن سے میں بہت فریش ہوں. میں کہتی ہوں کہ تو یہ کرے گا, تو نے کہہ دیا ہے. میں اسی ریلم میں رہتی ہوں کہ خداوند اب جلدی سب کچھ کر دے. تو جب ہم دعا میں جو خداوند کلام کرتا ہے اس کو لے کے اٹھ کھڑے ہوں, اس کو لے کے دعا میں استعمال کریں کہ خداوند تو نے یہ کہا ہے اور اب تو کرے گا. تو بینگ اے بائبل اسٹوڈنٹ اور منسٹر, خدا کا خادم, جو پیک پوائنٹ ہے اس آج کے کلام کا وہ یہی ہے کہ پاک روح ہمارا مددگار ہے, لیکن آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی زندگیوں میں کام نہیں کرے گا. اس لیے اس بات کو بڑے سوچ سمجھ لیں کہ کبھی پاک روح کو کلام سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کے لیے نہ کہیں. کوئی اسے ریکویسٹ نہ کرے, کوئی اس طرح کی بات نہ کرے کہ یہ کرتے وہ کرتے. جو کہنا ہے کرنے کے لیے اس کے لیے پاک کلام کو ساتھ شامل کرے, تب پاک روح کام کرے گا. پاک روح کس کو اوبے کرتا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کو اوبے کرتا ہے. جو خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے, اپنے پاس سے وہ کچھ نہیں کرتا. افیسیوں آخری حوالہ ہے, افیسیوں 6 باب میں جو ہتھیار ہیں, روح کے ہتھیار, اینڈ پہ کیا کہا گیا ہے؟ اور روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام لے لو. تو پاک روح کی تلوار یہ ہے, جہاں یہ کلام اس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے, اس کے آگے رکھ دیا جاتا ہے, پاک روح کو وہ کرنا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے. پاک روح کا جو سب سے فیورٹ میدان ہے یا جو اس کا وہ لمحہ ہے, کلام سامنے آیا اور اس نے کام شروع. آمین. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو بہت برکت دے. آج جبکہ پاک روح کا سیشن ہے تو خداوند کے کلام کو سامنے رکھیں اور اس سے مانگیں. خداوند آپ کو